اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اسلامی بہنوں اور بھائیوں، رات کے آخری پہر میں انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اگر رات کے آخری پہر میں آپ کی آنکھ کھلے تو بس آپ نے یہ 3 لفظ پڑھنے ہیں۔ تو میں آج 3 لفظوں کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ صرف شعبان المعظم میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت یہ ہوگی کہ رات کو جس پہر بھی آپ کی آنکھ کھلے، آپ نے بس یہ 3 لفظ پڑھ لینے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گھر رزق سے، دولت سے اور آسائشوں سے بھر جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں آسائشیں آ جائیں گی، آپ کے گھر میں خوشحالیاں آ جائیں گی، آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے، اپنی گہری نیند میں ہوتا ہے اور خواب نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے، تو رات کا ایک ایسا پہر آتا ہے کہ جب انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے، کس لیے کھلتی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک راز پنہا ہے۔ آخر انسان کی آنکھ رات میں کیوں کھلتی ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے متعدد علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے، سائنسدانوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتی چلوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے، مکمل طور پر اپنے آپ کو بستر میں کر لیتا ہے، تب ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی یاد فرماتا ہے۔ تو یہ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسی لیے انسان کی آنکھ رات میں کھل جاتی ہے۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ وقت 3 بجے کے بعد کا ہوتا ہے۔ جب انسان کی آنکھ ایک دفعہ ضرور کھلتی ہے تو تب کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے، وہ ہمیں یاد رکھے ہوئے ہے، اور آپ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ترین ہو کہ آپ کی رات میں آنکھ کھلی ہے اور اب اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی عبادت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو آپ اللہ کے بہت ہی چنے ہوئے اور پیارے ترین بندے ہو، لہٰذا اٹھ جائیے اور اٹھ کر فوری طور پر وضو کر لیجئے، اور وضو کرنے کے بعد نوافل ادا کیجئے، نماز تہجد کی نماز ادا کیجئے، تلاوت قرآن پاک کیجئے، کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہو جسے اللہ نے آدھی رات کے وقت جگایا ہے۔ تو آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، رحمت کے دروازے کھٹکھٹا چکا ہے، تو آپ لوگ فوری طور پر اپنی آنکھ کھلی ہے تو اب بند نہ کریں، بلکہ اپنے بستر سے اٹھیں اور اندھیری قبر کو یاد کرتے ہوئے اٹھ جائیں۔ تو رات کو ہمیشہ 3 بجے کے بعد ہی انسان کی آنکھ کھلتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ آخر یہ آنکھ ہماری کیوں کھلی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں، بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آنے کے لیے آنکھ کھلتی ہے۔ تو اگر آپ شعبان المعظم کی برکتیں اور بہاریں لوٹنے کے لیے، جیسا کہ آج کل آپ کو جانتے ہیں کہ کس طرح انسان جو ہے وہ اس خطرناک وائرس میں پھنسا ہوا ہے، گھر بالکل لاک ڈاؤن ہو کر بیٹھا ہوا ہے، تو وقت پر نماز پڑھیں۔ نماز ہمارے لیے فرض ہے، لہٰذا ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر اب جب ہم گھروں میں ہیں اور مصروف معمولات کے ذریعے قابض نہیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے کے لیے وقت لگائیں، تلفظ کی درستگی کریں، اور یہ ہمارے گھروں میں بے تحاشا برکت لاتا ہے اور ہمیں بری آفات اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ پھر بہت سارا ذکر کریں۔ ذکر کا یہ عمدہ امتزاج اس وقت کریں جب آپ گھر کے کام، کھانا پکانے یا آرام کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔
پھر دعا کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، حفاظت کے لیے دعا کریں اور جتنا ہو سکے معافی مانگیں۔ علماء کے مشورے کے مطابق ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اب معافی مانگیں کہ یا باری تعالیٰ، ہم جس ناگہانی آفت میں پھنسے ہیں وہ ناگہانی آفت ہم پر سے ختم کر دے۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام کی کتابیں پڑھیں، صحابہ کی بہادری اور بھائی چارے کی کہانیاں پڑھیں اور ان کو اہل خانہ کے ساتھ بانٹیں۔ پھر رمضان کی تیاری کریں، رمضان میں کیا کیا عبادات کرنی ہے وہ کریں۔ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر انہیں انبیاء کرام کے قصے سنائیں، قصص الانبیاء کی کتاب لے کر وہ سنائیں، فیضان سنت لے کر اس میں سے چھوٹے چھوٹے واقعات سنائیں۔ تو یہ ہمارے فراغت کے دنوں میں کرنے والے کام ہیں کہ یہ کام کر کے ہم ہر طرح کے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو جب ہم گناہوں سے بچنا شروع کر دیں گے، ہم پر سے مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، جو بلائیں اتر رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ہمارے گھر میں رحمتیں آ جائیں گی۔ دیکھیں دن بدن یہ مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، کبھی 1000 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، یہ ہم سب کو نگل لے گا۔ تو اس سے پہلے آپ لوگ احتیاطی تدابیر کر لیں اور اپنے گھروں پر رہیں، زیادہ سے زیادہ کثرت سے عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر ایسے نازل ہوں گی کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بندہ رات کو اٹھتا ہے، رات کو جس پہر بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ یہ الفاظ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ گزرا تھا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ یہ ہیں، سامنے سکرین پر میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ یہ آپ نے کلمات اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ جس پہر بھی رات میں آپ کی آنکھ کھلے آپ نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، پڑھ کر خود پر دم کرنا ہے، اپنے گھر والوں پر، آپ پر سے تمام آفات بلیات، تمام مصائب مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں اتنا رزق آ جائے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ پھر آپ کے رات کے جس پہر آپ کی آنکھ کھلے، آپ نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام جن کا ذکر میں شروع میں کر چکی ہوں کہ یہ 3 نام اگر آپ پڑھ لیں آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی اور آپ کی یہ تمام حاجتیں جن کے لیے آپ صدیوں سے ترس رہے ہیں وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو پہلا نام کیا ہے؟ وہ ہے سیدنا یاسین، سیدنا یاسین۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، سیدنا یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آدھی رات کو اگر آپ 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت مراد پوری فرما دے گا۔ دوسرا لفظ ہے یا منتقم، یا منتقم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے کہ جو شخص آدھی رات کے وقت اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا، جس مراد کے لیے پڑھے گا وہ مراد پوری ہو جائے گی، یا منتقم۔ اس کے بعد تیسرا لفظ وہ کیا ہے؟ یا حیو، یا حیو۔ یہ نام اگر 3 مرتبہ آدھی رات کے وقت جو پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری کر لی جاتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ ان تینوں لفظوں کا آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
تو بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے، روزانہ شعبان المعظم کے مہینے میں خصوصی دعا کا مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کروایا جا رہا ہے. آپ لوگ بھی اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کریں، انشاءاللہ تعالی خصوصی دعا میں آپ کا نام بھی شامل کیا جائے گا. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.